اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح ہم قرآن کریم کے بارے میں رہنمائی لیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، جس قدر ممکن ہو اس دسترخوان کو قبول کرو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، نور مبین اور نفع مند شفا ہے۔ جو شخص اسے تھام لیتا ہے اس کے لیے یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے باعث نجات ہے۔ وہ راہ راست سے نہیں بھٹکے گا کہ وہ معتوب ہو، اور نہ ہی وہ ٹیڑھا چلے گا کہ اسے سیدھا کرنے کی ضرورت ہو۔ اسی لیے عجائبات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ بار بار دہرانے سے وہ سیدھا ہوگا۔ اس کی تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام اور میم علیحدہ علیحدہ حروف ہیں۔ اگلا ہم اپنے لیے دعا کو سیکھتے ہیں نا روزانہ، تو دعا آج کی دعا کس لیے؟ پل صراط پر سلامتی اور استقامت کی دعا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے پل صراط پر سے گزرنا آسان کر دیں، آمین۔ ہمارا اگلا نقطہ نماز کی تسبیحات کا ہوتا ہے، تو اب اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسط شب میں جب نماز کے لیے اٹھتے تو آپ کے لبوں پر آغاز نماز سے قبل یہ دعا ہوتی تھی: اے اللہ، تیری حمد ہے، تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا نور ہے۔ تیری حمد ہے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کا منتظم ہے۔ تیری حمد ہے، تو ہی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا پروردگار ہے۔ تیری ہی حمد ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق، تیرا فرمان حق، تجھ سے ملاقات پر حق، جنت برحق، دوزخ برحق، انبیاء برحق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق، قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں، تجھ پر ایمان لاتی ہوں، تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا ہے، تیرے ہی زور کے بل پر دشمنوں سے جھگڑتا ہوں یا جھگڑتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہی اپنے معاملات کا فیصلہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے بخش دے جو کوتاہیاں مجھ سے پہلے ہوئی، جو بعد میں ہوئی، جو پوشیدہ ہوئی، جو اعلانیہ ہوئی۔ تو میرا معبود ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، آمین۔ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے۔ نماز کے لیے آج کی ہماری رہنمائی بکر بن عبداللہ مزنی کا قول ہے: اے آدم کے بیٹے، تیری طرح کون ہو سکتا ہے کہ تو جب بھی چاہے اپنے آقا کے پاس بلا اجازت ملاقات کے لیے جا سکتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمانے لگے وضو کرو اور جائے نماز پر کھڑے ہو جاؤ اور ترجمان کے بغیر اپنے آقا سے ہم کلام ہو جاؤ۔ ترجمان سے مراد انٹرپریٹر، یعنی کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ رب اور بندے کا تعلق اتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔
اخلاقی حسنہ میں آج کا ہمارا سبق ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل کام مسلمان کے لیے دوسرے کو خوشی کا موقع فراہم کرنا۔ خوشی صرف پیسے دینے سے ہی نہیں ہوتی یا کسی کو تحفہ دینے سے نہیں ہوتی، خوشی کسی بھی طرح آپ کسی کو فراہم کر سکتے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی رکاوٹ دور کر دیں، اس کی کوئی مشکل حل کر دیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی ان گنت مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اب آپ سوچئے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، بڑی بار بار اس کی تاکید بھی آتی ہے اور جگہ جگہ اس کی مثالیں بھی آتی ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، انہیں کئی گنا اجر دیا جائے گا اور ان کے لیے یہ عزت کا مقام ہوگا، عزت کا صلہ ہے۔ اور میں پھر وہی بات دہراؤں گی کہ میرے پاس اتنے 100 اتنے 1000 یا اتنے لاکھ جمع ہو جائیں گے تو پھر میں صدقہ دوں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آج کا ٹیک ہوم پوائنٹ، آج ہم کیا کریں، آج کا پریکٹیکل، اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دیں کہ میں یہ کروں۔ آج ہم کو اس پیارے احساس کے ساتھ رہنا ہے کہ میں اپنے رب سے جب چاہے ملاقات کر سکتی ہوں، میں اپنے پیارے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتی ہوں، جتنی بھی ملاقاتیں میں چاہے کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ ہم اللہ کی ذات کو محسوس کر سکیں اور اس کے نور کو پا سکیں، آمین۔ دوسرا جو ابھی ہم نے دیکھا، ہم کیا دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی مثال کے طور پر ڈیوٹی دی گئی ہے تو اب ڈیوٹی وہ اپنی آپ نہیں کرتے تو وہ دوسروں کے لیے تکلیف ہی ہو سکتی ہے نا۔ یا آپ کا کوئی فرض ہے جو آپ کو ادا کرنا چاہیے، آپ وہ فرض ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے آفس میں آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے نا۔ تو ہر شخص اگر اپنا فرض ادا کرتا رہے تو پھر امن ہی امن ہوگا اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔